بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ احباب ذی وقار، حسد ایک ایسی نحوست ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے اور نقصان کتنا پہنچ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ کریم نے سورہ نساء کی آیہ نمبر 51 میں یہودیوں کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ کعب بن اشرف مشرکین مکہ کے پاس جاتا ہے اور مسلمانوں کی دشمنی میں اور ان سے حسد میں ان سے اتفاق کر رہا ہے، اتحاد کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ جناب ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھے تھے۔ جناب ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں نے کہا، اے یہودیوں، ہمیں تم پہ کیا بھروسہ، تم تو ان کے زیادہ قریب ہو ہماری بنسبت، تم آسمانی کتاب کو مانتے ہو، تم نبیوں کو مانتے ہو، تم ہمیں دھوکہ دے جاؤ تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اسی کعب بن اشرف یہودیوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی پوجا کی، بتوں کو سجدے کی۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں ہے۔ جناب ابو سفیان نے اس کعب بن اشرف سے پوچھا، بتاؤ ہم زیادہ بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر ہیں؟ یہ یہودی جن کا سرگنا کعب بن اشرف تھا، اس نے کہا بادشاہو تم زیادہ بہتر ہو، مسلمان کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے ان کی اس شرارت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت، وہ بتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور شیطان پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والے راستے پہ۔ حسد کی آگ میں اس قدر جل چکا تھا کہ ایک طرف وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کے پجاری ہیں اور انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر کو کافر گردانتے ہیں، کافر جانتے ہیں، اور دوسری طرف بت پرست ہیں، بتوں کے پجاری، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن، یہودیوں کے بھی دشمن۔ لیکن یہ مسلمانوں کی دشمنی میں اس قدر آگے جا چکے تھے، ان مشرکوں کو کہنے لگے تم زیادہ بہتر۔ احباب ذی وقار، چند دن قبل یہی صورتحال ساجد خان دیوبندی کی طرف سے نظر آئی۔ بریلویوں کی دشمنی میں کس حد تک آگے گیا ہے کہ اس نے مرزائیوں کی تعریف میں پل باندھ دی۔ یہ چند دن پہلے اس نے ویڈیو پیش کی ہے جس میں ملون زمانہ تحذیر الناس کتاب کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا، مرزائیوں کو اتنا داد دی کہ آج وہ خوشی سے سماتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ساجد کی پوری ویڈیو تقریباً اپنے چینلز پہ اپلوڈ کر دی۔ آخر ان کو فائدہ پہنچا ہے، جس ویڈیو کے اندر بارہا کہہ رہا ہے کہ بریلوی عالم جو ہے، مناظر جو ہے، وہ مرزائی کا جواب نہیں دے سکا، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ لاجواب ہو گیا، مرزائی جیت گیا، وہ فاتح ہو گیا۔ یہ ملعون یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے اور ان کی چار آنکھیں لگ گئی۔ انہوں نے اس کی ویڈیو اٹھا کے ساری کی ساری اپلوڈ کر دی۔ اگر اس کی ویڈیو کے اندر کوئی غیرت والی بات ہوتی، کوئی ختم نبوت والی بات ہوتی، جو اس ذلیل ترین شخص نے، وہ کانے کا جو ماننے والا ہے، وہ کانا جو گٹر کے اندر لیٹرین میں مرنے والا ہے، جو پیشاب کو گڑ سمجھ کے کھانے والا ہے، اس کا ماننے والا اس سے شیر باش حاصل کر رہا ہے، اس کی ساری ویڈیو لگا رہا ہے
اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو تب ہی اس نے ویڈیو لگائی. اس نے بریلویوں کے مناظر کے بعد اس کو پیچھے کرنے کے لیے وہ مناظر بھی تیرے جیسا یوٹیوبر ہوگا جس کو ویوز کی ضرورت ہوگی, اس لیے وہ لانتی آگے جب بات کر نہیں سکتا تو اس کو کیا ضرورت تھی جانے کی. چلو وہ نہیں جواب دے سکا, ایک ویڈیو ایک چھوٹے سے چینل پہ ہے جس میں چند ہزار بندوں نے دیکھا ہے, تو اسی چیز کو اٹھا کے خود گفتگو کر رہا ہے اور اس کو نشر کر رہا ہے, اور وہی شخص اٹھا کے وہ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہے جس کو اس وقت تک 14-15 ہزار بندہ دیکھ چکا ہے, اور اس کو داد دے رہے ہیں. مرزائیوں کی 4 آنکھیں ہو چکی ہیں, غیرت نہیں آئی, حیا نہیں آئی. مرزائی تیری ویڈیو لگا رہے ہیں, علامہ خادم حسین رضوی کی ویڈیو کیوں نہیں لگاتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ شیر کا بچہ ہے, وہ غیرت مند ہے, اس نے ہمیں دنیا کے اندر نیست و نابود کر دیا ہے. ان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ بریلوی جواب نہیں دے سکا. احباب, میں چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس ملعون کے چینل کی طرف نہ جا سکیں, آپ کو پتا چلے کہ اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا, یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا, اور اس سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کا اندازہ خود لگائیے. ایک آپ کے سامنے میں اسی کے چینل سے کلپ پیش کر رہا ہوں, ذرا ملاحظہ مثلا یہی مرزائی مناظر, غالباً رضی نام ہے یا جو نام بھی ان کا, یہ نیٹ پر کئی مناظرے ان کے موجود ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے کیے, ان میں بریلوی علماء کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں. انہی مناظروں میں سے ایک مناظرہ جو 26 مارچ 2025 کو اپلوڈ ہوا, ہسٹوریکل ڈیبیٹ احمدی مسلم ورسز بریلوی مفتی, اس کے اندر اس نے کئی بریلوی ایسے حوالہ جات پیش کیے اور بریلوی اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ جس کے سامنے بریلوی مفتی بالکل لاجواب تھے. تو اس نے باقاعدہ پیر مہر علی صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا کہ وہ تو دفاع کرتے ان کلموں کا اور آپ انکار کرتے ہیں, تو کوئی جواب اس بریلی بھائی سے نہیں ہو سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل پاکستان میں بہت شور مچا ہوا ہے اور ساجد دیوبندی جو کہ ایک دیوبندی مناظر ہیں, بریلوی علماء کو چیلنجز دے رہے ہیں. جواب میں بریلوی علماء لندن کے مناظرے کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تحذیر الناس پیش کی اور امتیاز عدنان لاجواب ہو چکے تھے, جو کہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمارا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے جواب میں ساجد خان جو کہ دیوبندی مناظر ہیں, انہوں نے ثابت کیا کہ جو بریلوی ہیں وہ بھی جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. تو ایک طرف بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی ہمارا جواب نہیں دے سکتے, دیوبندی جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن بریلوی بھی جواب نہیں دے سکتے. اور اس ویڈیو میں ساجد صاحب اپنا بھی رد کر رہے ہیں اور ساتھ بریلویوں کا بھی رد کر رہے ہیں. اب ہم آپ کو وہ ویڈیو سنائیں گے اور جہاں پہ ضرورت وہی رضی ملعون ہے جس کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ بریلوی اس کا جواب نہیں دے سکے. اگر بریلوی جواب نہیں دے سکے, تیرے اندر غیرت ہوتی تو جو اس کے اشکالات تھے, جو وہ بغیرتی لگا رہا تھا, وہی اعتراض تو تم پہ بھی بنتے ہیں. دشمنی اور حسد میں وہاں تک تم پہنچے ہوئے ہو کہ تم اپنے مسلمات بھی بھول چکے ہو. تم نے اپنی باتوں کو, قرآن حدیث کو یہ کہہ دیا کہ یہ بریلویوں کا معاملہ ہے. اگر تیرے اندر اتنا ہمت نہ تھی تو یہ چیزیں لاتا ہی نہ. اگر لے کے آیا تھا تو کہتا کہ بریلوی جواب نہیں دے سکتا. سونی اس کا جواب یہ ہے, جب وہ چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہے, کیا اس طرح کا الزام تجھ پہ نہیں ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ؟ کیا یہ باتیں ان مرزائیوں کی سازشوں سے ہماری کتابوں کے اندر نہیں آئی؟ تو ان کا رد کرتا تو کہتا کہ اگر بفرض محال کسی نے ایک لمحے کے لیے کہہ بھی دیا ہو نہیں سکتا, نہیں ہے بالکل. اور جو ہیں وہ غلط منسوب ہیں, قادیانیوں کی طرف سے ہیں, ان کی سازشیں ہیں, انہوں نے ایسا کیا ہے. اگر بفرض محال ہوا بھی ہو تو ایک لمحے کے لیے کوئی بات ہوئی, اس کے بعد انہوں نے معاملہ ختم کر دیا. آج تک کسی نے ان کو رسول کہا ہے؟ کیا کہیں انہوں نے اپنے آپ کو رسول بنوایا ہے؟ ان کا کوئی مرید, ان کا کوئی ماننے والا ان کو رسول کہتا ہو یا ان کا کلمہ پڑھتا ہو یا ان کا کلمہ پڑھایا جاتا ہو, تو جواب دیتا. ملعون, تو جواب دینے کی بجائے اس کی تعریفیں کر رہا ہے. اور پھر ابن عربی کا معاملہ, ابن عربی کو کم از کم تم پڑھ تو لیتے فتوحات مکیہ کو, تم سیاق و سباق دیکھ تو لیتے. بکواس کر رہا ہے کہ وہ کہہ گئے ہم بھی تعویلیں کرتے ہیں, اور پھر یہی رضی کہہ رہا ہے کہ ساجد خود مان رہا ہے کہ ہم سے بھی جواب نہیں ہو سکتا.
اور یقیناً تو نے کہا ہے جب ابن عربی کا معاملہ آیا تو اس میں تو نے کہا ہے کہ ان سے بات ہو گئی، مطلب تو بھی اپنا عذر پیش کر کے جا رہا ہے۔ اگر ذلیل انسان تجھ سے جواب نہیں ہو سکتا تھا تو یہ بات تو نے لائی کیوں ہے؟ تو پیش ہی نہ کرتا جس کا تو تیرے سے جواب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس چیز کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عالم ارواح میں ملی یا 40 سال کے بعد ملی، اس کو بریلوی کا معاملہ بنا دیا، حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا معاملہ جس بات پہ اعتراض ہو رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کو نبوت مل چکی تھی، یہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس چیز کو تو تم دیوبندی مانتے ہو اور تم نے اس کو بریلویوں کے خاتے میں ڈال دیا۔ میں اس پہ چند حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے پاس کتاب موجود ہے جامع ترمذی، جو کہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 679 ہے، ابواب المناقب ہے، حدیث نمبر 3582 ہے۔ پوری سند سن لیجئے۔ حدثنا ابو حمام الولید بن شجاع بن الولید البغدادی حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ قال سرکار علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، سیدنا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اپنے خمیر میں تھے، ان کی روح کا جسم سے تعلق نہیں جڑا تھا، اللہ نے اس وقت بھی مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یہ بریلوی کا معاملہ ہے، یہ تو جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، اور اسی چیز کو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر ذکر کیا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، پھر مرقات المفاتیح کے اندر ایسی حدیث لے کے آئے جس سے سرکار علیہ السلام کے اس فرمان کی وضاحت ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ تو اس کی وضاحت کرتا اور مرزائیوں کا منہ بند کرتا۔ آگے سے کہتا ہے کہ بریلویوں میں اختلاف ہو گیا، اس اختلاف کو لے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کو عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا کہ دیکھیں بریلوی عالم ارواح میں نبی علیہ السلام کے لیے نبوت مانتے ہیں اور حضور کے بعد 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مان لیے، یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ اس حدیث کی وضاحت پیش کرتا اور کہتا کہ یہ ہمارا بھی اصول ہے، اس حدیث کو ہم مانتے ہیں، یہ چیز حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، حدیث کا انکار کر دیا، اس کو بریلوی پہ ڈال دیا۔ اب دیکھیے مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 5758، اس کے تحت یہی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیچے لکھتے ہیں وروى ابو نعیم فی الدلائل من حدیث ابی ہریرہ مرفوعا كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں نبیوں میں سے سب سے پہلا ہوں خلق کے اعتبار سے، یعنی نبوت ملی سب سے پہلے ہے، وآخرهم فی البعث، اور بعث کے لحاظ سے تشریف آوری کے اعتبار سے میں سب سے آخری ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضور جو خاتم النبیین ہیں وہ بعث کے اعتبار سے ہیں، تشریف آوری کے اعتبار سے ہیں، تو اس کی وضاحت پیش کرنی تھی جس سے مرزائیوں کا منہ بند ہوتا۔ اگر اس انداز میں تو بیان کرتا تو تیری ساری ویڈیو وہ ملعون اٹھا کے اپنے چینل پہ نہ لگاتا اور ہزاروں لوگ دیکھ کے اس کو داد نہ دیتے۔ آج وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ بریلوی بھی ہمارا جواب نہیں دے سکتے، دیوبندی بھی نہیں دے سکتے، یہ ساری دکان خود یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، رضی ملعون کہہ رہا ہے۔ تو اس سے کتنا نقصان ہوا اس کو پتہ ہی نہیں، حسد میں کہاں تک یہ پہنچ رہا ہے۔ صبح شام اس کی ویڈیو آ رہی، ہم فارغ نہیں ہیں، ہم پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اور پھر اس کے کوئی دلائل ہوں تو بندہ بات کرتا ہے۔ سب بکواسات، امام محمد رضا نے فلاں کو کافر نہیں کہا لہذا وہ کافر ہو گیا، امام محمد رضا کے اصول کے مطابق وہ کافر ہو رہا ہے۔ یہ اصول والا جو چکر ہے یہ خود بھی کائنات کا بدترین جاہل ہے، اور اس کے جو بڑے تھے وہ بھی جاہل ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے اصول کے مطابق وہ کافر ہوتے ہیں۔ ذلیل، اپنے اصول، تیرے اصول کہاں گئے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے اصولوں کے مطابق؟ میں کافر نہیں مانتا، مطلب ان کے اصولوں کے مطابق جس طرح ویڈیوز ہم لگا چکے ہیں، خود کہتا ہے کہ امام محمد رضا کو میں کافر نہیں کہتا، اور اس کے اکابر نہیں کہتے تھے، امام محمد رضا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، کہتا ہے اپنے اصولوں کے مطابق۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ بریلویوں کے اصول شریعت کے مطابق ہیں یا تمہارے شریعت کے مطابق ہیں؟
अगर तुम्हारे शरीयत के मुताबिक हैं, तुम्हारे उसूलों के मुताबिक तो इमाम अहमद रजा मुसलमान है, तुम खुद कहते हो वो मुसलमान है, हम अपने उसूलों के मुताबिक उनको काफिर नहीं कहते। अगर बरेलवी उसूल शरीयत के मुताबिक हैं तो फिर जरीलो अपने मरदूद जो उसूल है उनको छोड़ते क्यों नहीं हो, फिर बरेलवियों के उसूल अपनाते क्यों नहीं हो, उनको अपना के इमाम अहमद रजा पे तहकीकी कुफर का फतवा क्यों नहीं लाते। इमाम अहमद रजा तो तुम्हारे अकाबिर पे कुफर का जो फतवा लगाया वो हरमैन शरीफैन में जाके सैकड़ों उलमा से दस्तखत करवाए, उनसे लिखवाया मन शक्का फी कुफरी वादा भी फक़द कफरा। तुम्हारे अंदर गैरत है, अगर इतना मजबूत दलाल है तो ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए मौलवी हैं, दारुल इफ्ता हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, अपने दलाल लेके उनसे जाके फतवा तहरीर करो और उसको नेट पे शाये करो, कहो कि इतनी उलमा ने इमाम अहमद रजा का तकफीरी फतवा जारी कर दिया है, फिर हमें भी पता चले कि उन पे तकफीर हुई है, हम जवाब दें, रद्द करें, तो बात करने का मजा है। तुमसे पूछा जाता है, तुम कहते हो हम अपने उसूलों के मुताबिक उनको काफिर नहीं कहते, बरेलवी अपने उसूलों के मुताबिक काफिर हो रहे हैं। तुम्हारे नजदीक अगर बरेलवियों के उसूल ठीक नहीं है, तुम्हारे ही ठीक हैं, फिर तुम मुसलमान हुए। अगर उनके ठीक हैं तो फिर उनके अपना लो, अपनों को दफन करो, अपने उसूलों को छोड़ो, तहकीकी कुफर का फतवा लगाओ। लेकिन पता है जो मैं मुगल्लजात बक रहा हूं, ये मैं मुकद्दमात गलत तरतीब दे रहा हूं, जब मैं किसी आलिम मुफ्ती से जाऊंगा, जानने वाले, वो काला अबू अयूब उस जैसे नहीं, किसी सही मुफ्ती के पास जब जाऊंगा, इसको पता है मुझे छित्तर पड़ेंगे, लगाओ ना फतवा, फिर हम बात करने के लिए तैयार है। सुबह भी वीडियो बन रही है, शाम भी वीडियो बन रही है। क्यों? खतरा है कि जिन लोगों को 20 साल से इस बंदे ने गुमराह कर रखा है, अब इसको पता है कि उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी हाफिज़हुल्लाह ताला जैसे शेर मैदान में है, 20 सालों की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। वो जो बड़ी मुश्किल से जिनको मैं गुमराह कर चुका हूं या पहले से गुमराह थे, उनको गुमराही की दलदल में मैंने फंसाया हुआ है, वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सुबह भी वीडियो, शाम भी वीडियो, और उसमें देखा जाए बकवासात के सिवा कुछ नहीं है। तो साहिबो, आपने देखा हदीस की इस किताब में भी ये मौजूद है, और ये हदीस इमाम तिरमिज़ी के मुताबिक हसन सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नबूवत उस वक्त मिली थी जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद के दरमियान थे, यानी आपकी रूह का ताल्लुक अभी जिस्म से नहीं बना था, अल्लाह ने नबूवत उस वक्त अता कर दी थी। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस की तफसील बता दी कि हुजूर खल्क के एतबार से, नबूवत मिलने के एतबार से तो सबसे अव्वल हैं, और तशरीफ आवरी के एतबार से सबसे आखिर। अच्छा, अब मैं इन्हीं का हवाला पेश कर देता हूं। ये मेरे पास जामिया बनूरिया का फतवा मौजूद है, मुफ्ती यूसुफ बनूरी जो इनका है, उससे पूछा गया एक हदीस की तहकीक व तखरीज के हवाले से, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। इस हदीस की, इस रिवायत की तखरीज व तहकीक पेश करें। अब इसने जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। ये जो अल्फाज पूछे गए, इस हवाले से बताया कि यह हदीस ज़ईफ है इन अल्फाज के साथ, लेकिन मफहूम के एतबार से यह दुरुस्त है। और आगे सही हदीस पेश की, कहता है अलबत्ता मफहूम के लिहाज से दुरुस्त है। अलबत्ता कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद के अल्फाज, ये रिवायत मोतबर है जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हसन सही और इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह ताला ने भी सही करार दिया है। मज़कूरा रिवायत का मफहूम ये है, इसने मफहूम पेश किया है, रद्द नहीं की। ये इनकी अपनी मुसल्लमा बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत जो है वो मिलने के एतबार से सब नबियों से पहले और सरकार तशरीफ आवरी के एतबार से आखिर में है। ये चीज इसने जिद में आके, हसद में आके, दुश्मनी में आके अपना उसूल और अपने मुसल्लमात को भी तर्क करके बरेलवियों के खाते में डाल दिया। तो यूसुफ बनूरी क्या लिखता है, कहता है मज़कूरा रिवायत का मफहूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस वक्त नबूवत अता फरमाई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में अभी रूह नहीं डाली गई। यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे बेसत के लिहाज एतबार से आखिरी और खातमुन नबीयीन होकर तशरीफ लाए, लेकिन नबूवत के एतबार से सबसे पहले नबी बने थे। तो बजाय इसके कि इस हदीस का या इस नजरिए का जवाब देता, इसकी तफसील पेश करता, कहता है बरेलवियों में ये इख्तिलाफ शुरू हुआ है चंद दिनों से। एक गिरोह मौलाना अशरफ सियालवी का है और दूसरा जलाली ग्रुप है, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है उसको बरेलवियों के खाते में डाल दिया। फिर तहजीर उन्नास को किस अंदाज में पेश कर रहा है कि अगर कादियानी तहजीर उन्नास पेश करते हैं, वो तो कुरान भी पेश करते हैं, वो हदीस भी पेश करते हैं,
یعنی تحذیر الناس کو قرآن حدیث کے ساتھ ملا دیا اور جو اکابرین کی کتب ہیں ان کے ساتھ شامل کر دیا کہ مرزائی جس طرح اس کو پیش کر رہے ہیں ان کو بھی پیش کر رہے ہیں. یہ تحذیر الناس کو کلین چٹ دینے کے لیے سارا کچھ اس نے کیا. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے قرآن کو مرزائی پیش کرتے ہیں لیکن قرآن سے کبھی مسلمانوں نے ختم نبوت کے خلاف کوئی بات نہیں پائی. کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کے اندر کوئی ختم نبوت کے خلاف بات ہے. مرزائی بغیرتی لگاتے رہے تو وہ لگاتے رہے. ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث مسلمان اس طور پہ پیش نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف ہے. مرزائی پیش کرتے رہے. تحذیر الناس وہ ملعون زمانہ کتاب ہے، جو ہی مارز وجود میں آتی ہے لکھی جاتی ہے سب سے پہلے اس پہ اعتراض کرنے والے مسلمانوں نے اس کو ختم نبوت کے خلاف سمجھا ہے. مرزائیوں نے تو بعد میں اس کو پیش کیا ہے. مسلمانوں نے پہلے سے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر یہ جملے جو ہے وہ ملعون ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف ہے. حتیٰ کہ دیوبندیوں نے ترلے کیے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کو کہ یہ الفاظ نکال دو، ہم ساری زندگی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کو حیا نہیں آئی، یہ لفظ واپس نہیں لیے، امت کے اندر انتشار پھیلا کے چلا گیا. تو جو مرضی کر لو، تحذیر الناس وہ ملعون زمانہ کتاب ہے جس کے اندر دبے چھپے لفظوں سے نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا گیا ہے. اس پہ میں انشاءاللہ دھڑلے سے ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں. قیامت تک کسی دیوبندی کی جرت نہیں ہو سکے گی جو اس کا جواب دے سکے. اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.